تجھ کو بھیجا گیا، اے کرم کے لیے یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ شہادت لبوں سے نکالنے کو جی چاہتا، نہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GB Pro News HD اور میں ہوں نجم الدین نیر۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کیمسٹ پبلک اسکول اینڈ کالج اسکڈو میں۔ آج یہاں پر عید محفل میلاد کے حوالے سے یہاں پر پروگرام انعقاد کیے جا رہے ہیں، اور اس پروگرام میں طلبہ و طالبات نعتیہ کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو پوشن ہولڈر ہیں ان کے یہاں پر انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم یہاں پر جو جوری کی جو فرائض انجام دے رہے ہیں وہ یہاں پر ابھی پوری اور دیگر جو منانی وہ یہاں پر جوری کی فرائض انجام دیں گے، اور اس حوالے سے ہم یہاں پر جو پرنسپل ہیں ناصر الدین صاحب کو ہم اس تقریب کے حوالے سے جانیں گے، اور مہمانان سے بھی اور طلبہ طالبات سے بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش ممکن ہو پائی ہے، اچھا ہوا تیرے ہونے سے، اچھا ہوا مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیبی کبریا دیکھوں، وجن کے دم قدم سے صبح نبی روشن پائی۔ کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسم نامی سے کہنا چاہوں گی، کیونکہ خود رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، پانی کی جس قطرے پر، جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، میں اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ علی وقار، حضور کے طیب زندگی کے دو پہلو، میں اس یقین سے نکلی ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، کا شرف کر گیا ممتاز مجھے، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لا۔ جناب ریحان اعظمی صاحب کے نعتیہ کلام کے دو اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر۔ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے
حضور دیکھے نا جھکی ہوئی یہ جو بھی ہے حضور دیکھے نا ہمارا قلب بے حزی ہے حضور دیکھے نا مکرم جم کہے باشیش یہ گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کے فضا ہے الہام کرم جم سدرا حدود طائر سدرا حضور جانت ہے حدود طائر سدرا حضور جانت ہے جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے بد خضراں پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کی راستیں میرے دل میں اتر گئی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے ہے کرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ ہے کرم یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ ہے کرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے سرور انبیاء تاجدار حرم سرور انبیاء تاجدار حرم تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں سکون پایا میرے جنازے پہ رونے والوں پایا ہے بے کسی میں
حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت۔ کیا خوش بخت تھے وہ لفظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ہلے، اور کیا مقدس ہے وہ دل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے لبریز ہو۔ اب آئیے اگلے نعت خواہ کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی عقیدتوں کے پھول حضور ساتھ بیان کروں یا حسنین کرنین کے ساتھ آپ کی پیار و محبت کی داستان کھولوں۔ کس نے سمجھا ہے کون سمجھے گا مقام مصطفیٰ، کس نے سمجھا ہے کون سمجھے گا مقام مصطفیٰ، ہر جگہ بات بس خدا لکھا ہے نام مصطفیٰ، ہر جگہ عالم میں خود خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب میرے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، یعنی میرے محبوب جو بھی کہے وہ میری طرف سے وہی ہوتا ہے۔ اس پیغمبر کی شان میں کیا بیان کروں جس کی اطاعت کو رب ذوالجلال اپنی اطاعت قرار دیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کی اطاعت پر رب ذوالجلال جنت کی گارنٹی دے رہا ہو کہ اگر اس کی محبت یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، اس پیغمبر کی سیرت میں کیا بیان کروں کہ جس کے بارے میں خود قرآن اعلان کر رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ستارے سلام کہتے ہیں ایسا میں شہادت لبوں سے نکالنے کو جی چاہتا ہے، وہ ننھا سا صغیر جو ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر دیکھا نہیں کوئی آپ سا، دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا، دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا، دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا، دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا، دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی۔ آج کا دن ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث رحمت بھی ہے کہ ہم نے فرسٹ ٹائم ایک ویل آرگنائزڈ طریقے سے محفل میلاد ہم نے آرگنائز کیے ہیں، اور یقیناً اس محفل میں جو بھی بچہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے آپ کو اس کی نیکیاں بھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے رسپیکٹیبل ججز وغیرہ کا بہت مشکور ہوں، بچوں کا بھی آپ لوگوں نے سنا، ٹیچرز کا بھی جنہوں نے آرگنائز کیے ہیں، کافی ایفرٹ کیے ہیں، صبح فرسٹ ارلی مارننگ سارے ڈیکوریٹ کر رہے تھے، تو اس میں کوئی ایک سنگل ٹیچر کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے جو اسٹوڈنٹس سے سٹارٹ ہوتی ہے، ٹیچرز اور ایڈمن سائٹ پہ سبھی نے اپنے اپنے کنٹریبیوشن کیے ہیں، جس کی وجہ سے آج کا ہمارا فنکشن بڑا پر رونق رہا، اور ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ اور دوسرا بھی ہمارے اس پرائزز وغیرہ جب ریزلٹس اناؤنس ہوں گے، پرائزز وغیرہ ہوگی، پھر آپ کا جو بے صبری سے انتظار ہے میجک شو کا نا، تو وہ ہم پیچھے جادوگر آ چکا ہے، ٹھیک ہے، چلیں تھینک یو ویری مچ۔ مولا علی کا ایک قول ہے کہ انسان کی خوبی یا خامی کا اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک کسی سٹیج پہ آ کے، کسی پلیٹ فارم پہ آ کے کچھ بولتا نہیں۔ تو آج یہاں کے ایمسیک ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک خوبصورت مقابلہ حسن نعت کا انعقاد کیا گیا،
وہ چونکہ بلتستان بھر میں مقابلہ جات ہوتے ہیں، ادھر یہاں پہ بچوں کو سن کے انتہائی خوشی ملی۔ مقابلے میں میرے ساتھ شاہد حسین عابد صاحب بیٹھے تھے، تو ہمیں جیوری کے جو فرائض تھے انتہائی ٹف ٹائم گزرا، تو بچوں نے بہت اچھا پڑھا۔ انشاءاللہ ویسے ہی سرزمین بلتستان آواز کے حوالے سے انتہائی زرخیز ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی بڑے نعتیں یہاں سے نکلیں گے۔ جگہوں پہ جا کے آپ پاکستان کی ریپرزینٹیشن کرتے آ رہی، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یہاں پر جوڑی کا فرائض انجام دیے، تو آپ کو بچوں کے اندر کس چیز کی کمی یہاں پر آپ کو محسوس ہوئی؟ یہاں پہ ہم نے چونکہ بہت پہلے سے یہ کام یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو یہ جو تلفظ کی ادائیگی ہے اس میں سے تھوڑی سی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ جج صاحبان اس کو کئی دفعہ کئی پروگرامز میں اس کی درستگی کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی آواز اور گداز سر کے حوالے سے ہمارے بچے کمپلیٹ پڑھتے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ اردو کی جو تلفظ کی ادائیگی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ آج ہم اسکول کے انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر عید میلاد محفل کے یہاں پر انعقاد کیے ہیں، اس سال سب کیا کہیں گے؟ میں یہاں کے انتظامیہ کو، پرنسپل صاحب کو، اسٹاف کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو محفل ہے اس سے تو بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی روحانی اور اخروی بھی ایک فضیلت ہے، اس حوالے سے یہاں کے انتظامیہ انتہائی مبارکباد مستحق ہے۔ لیکن یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ یہاں کے ایمسیک اکیڈمی میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا تھا، اتفاق سے ہمیں بھی موقع ملا، اور بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ہمارے گلگت کے اندر خاص کر آواز کے حوالے سے بڑی زرخیزی آپ کہہ لیں اس خطے میں ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ جو نئے ابھرتے نعت خواں ہیں اکیڈمیز میں، مختلف آرگنائزیشن میں، اداروں میں، ان کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی تھی۔ اور یقیناً ایک وقت تھا جب سہولتیں نہیں تھی، جب ہم پڑھتے تھے نعت وغیرہ ناکافی سہولیات تھی، لیکن آج کل ایک فروغ بھی ملا ہے ماشاء اللہ سے نعت خوانی کو، اور خاص کر اس طرح کے پلیٹ فارم مہیا کرنا سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے، اور جس میں ہمارے آرگنائزیشنز کا جو حصہ ہے، رول ہے، وہ بہت اچھا ہے کہ یہ لوگ پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، ان کو سٹیج دے رہے ہیں، تو اس طرح وہ اپنی جو صلاحیت ہے آگے بڑھنے کی اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں، مگر ضروری یہ ہے کہ ان کو پلیٹ فارم موجود ہو۔ کرنے والی اسٹوڈنٹ ہیں